القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس حلقہ میں ہم ایسی صحابیہ کے متعلق بات کریں گے جن کے بارے میں امام بخاری اور امام نسائی رحمہم اللہ کی رائے ہے کہ ان کی عمر بقیہ تمام صحابیات میں سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ ان کی عمر کے زیادہ ہونے کی کیا وجہ تھی وہ بھی ہم اسی حلقہ میں جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی روایت کردہ کچھ ایسی احادیث کا ذکر بھی ہوگا جو احادیث آپ کو حیران کر دیں گی۔ تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے تاکہ ان مبارک تذکروں کے زندہ کرنے میں ہم برابر کے شریک ہو سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کا حلقہ ایک عظیم خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا سے متعلق ہے جن کا نام آمنہ ہے اور کنیت ام قیس تھی۔ اسی کنیت سے حلقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور تھی۔ والد کا نام محسن اور بعض کے ہاں محسن بن حرثان ہے جو بنو اسد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آمنہ جو کہ ام قیس ہیں، یہ پہل اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک ہیں اور ہجرت کرنے والوں میں ابتدائی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مکہ ہی میں ایمان لے آئی تھیں اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور اپنے گھر والوں کے ہمراہ ہجرت مدینہ کے شرف سے سرفراز ہوئی تھی، اور یہ دو مشہور مہاجر صحابی عکاشہ بن محسن یا محسن اور ان سے بڑے ابو سنان بن محسن رضی اللہ عنہما کی حقیقی بہن تھی۔ ان کا ایک بچہ تھا جس کے سبب 2-3 روایات کتب حدیث کی زینت بنی جو ام قیس رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ ہیں۔ مثلا یہ کہ ام قیس رضی اللہ عنہا اپنے بچے کو لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آئیں، اس حال میں کہ بچے کے گلے میں کچھ گندگی بطور تعویذ کے لٹکا رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ کے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کے گلوں میں اس طرح کی گندگی ڈال کر ان کی تذلیل کیوں کرتی ہو یا ان کو تکلیف کیوں پہنچاتی ہو؟ تمہیں عود ہندی استعمال کرنی چاہیے کہ اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے۔ ان 7 بیماریوں میں سے ایک نمونیا بھی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کو شاید نمونیا کا مرض تھا۔ باقی بیماریاں حدیث میں بیان نہیں کی، ان کو مینشن نہیں کیا۔ شاید آپ علیہ السلام کی یہ حکمت تھی کہ امت اس پہ غور کرے اور عود ہندی کے مزید فوائد پہ تحقیق ہونے کے بعد ان فوائد کو سامنے لایا جا سکے۔ بعد میں امت میں ائمہ نے، اطباء نے اس پہ کافی سرچ کی اور بہت سے فوائد عود ہندی کے نکالے ہیں جو بہت سی حدیث کی شرح کی کتابوں میں ملتے بھی ہیں اور اطباء کی کتب میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہت سی کتب حدیث میں ان کی روایت کردہ ایک دوسری حدیث بھی مذکور ہے جس میں فرماتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو لے کر حضور علیہ السلام کے پاس گئی جو ابھی تک کھانا کھانے کے قابل نہ ہوا تھا۔ اس نے حضور علیہ السلام پہ گود میں پیشاب کر دیا کہ آپ علیہ السلام نے اسے اپنی گود میں لیا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور اپنے کپڑے پر چھڑکا۔ امام بخاری اور نسائی رحمہم اللہ نے ام قیس رضی اللہ عنہا کے غلام
ابو الحسن رحمہ اللہ کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ ام قیس فرماتی ہیں میرا بچہ فوت ہو گیا تو میں گھبرا گئی، جس پر میں نے اسے غسل دینے والے سے کہا کہ میرے بچے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دینا، اسے تکلیف دے گا۔ میرے بھائی عکاشہ بن محسن یا محسن رضی اللہ عنہ یہ سن کر حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں میری یہ بات بتائی۔ آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اللہ ام قیس کی عمر دراز فرمائے، بطور دعا کے ارشاد فرمایا اللہ ام قیس کی عمر دراز فرمائے۔ چنانچہ امام بخاری اور نسائی فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ ام قیس رضی اللہ عنہا سے زیادہ عمر والی کوئی خاتون صحابیہ ہم نہیں جانتے، اور ان کی عمر کا دراز ہونا شاید حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہی تھا۔ ابن منجویہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے راویوں میں تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ام قیس رضی اللہ عنہا سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی، پھر ان کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی، جس سے ابراہیم اور حمید نامی دو لڑکے بھی پیدا ہوئے۔ پھر ام قیس رضی اللہ عنہا سے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کے بعد شادی کی، پھر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اپنا جیون ساتھی بنایا۔ سامعین، اس میں عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما دونوں عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور باقی صحابہ بھی نسبت کے چھوٹے نہیں ہیں۔ زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے جو ان کے پہلے شوہر تھے، اور جو آخری شوہر ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہ بھی بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ محدثین میں سے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ وہی ام قیس رضی اللہ عنہا ہیں جن سے مہاجر ام قیس کی نسبت والے صحابی بھی مشہور ہوئے ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ ایک صحابی نے ان سے نکاح کرنا چاہا اور ان کو پیغام نکاح دیا تو ام قیس رضی اللہ عنہا نے ہجرت کرنا شرط رکھ دیا، جس پر اس پیغام نکاح دینے والے صحابی نے ہجرت کی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس نے عورت کو پانے کے لیے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اسی کے لیے سمجھی جائے گی، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اس بات پر اس ہجرت کرنے والے صحابی کا نام مہاجر ام قیس رکھ دیا گیا، لیکن بعض محدثین کے مطابق وہ ام قیس کوئی دوسری صحابیاں ہیں جو مہاجرین میں سے نہیں بلکہ انصار میں سے تھیں، گویا وہ مہاجر نہیں تھیں، وہ انصاریہ ہیں۔ سامعین، یہ کچھ احوال تھے ام قیس رضی اللہ عنہا کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکروں کو زندہ کرنے کے توفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان لوگوں کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا